بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا مختصر مذاکرہ اس بات کا مذاکرہ ہے کہ ہم تبلیغی 6 صفات کو کس طرح سے ہم ذہن نشیں کر سکتے ہیں، یعنی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ یہ صفات دینی تربیت اور دعوت کے لیے بنیادی اہمیت سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں ان صفات کو اردو میں وضاحت اور فضیلت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ایمان کی صحیحیت، یعنی ایمان کا صحیح ہونا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان اور یقین ہے۔ صحیح ایمان اور مضبوط ایمان ہر نیک عمل کی بنیاد ہے۔ ایمان اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل یقین کا نام ہے۔ یہ ہر انسان کو ہر قسم کے شرک اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن ہی فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے اور بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ یہ گناہوں سے روکتی ہے اور صبر و شکر سکھاتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن اس نماز کو ہم سیکھیں جو نماز ہمیں اللہ سے تعلق دے اور بے حیائی اور برائی سے روکے۔ نمبر 3 پر ہے علم و ذکر۔ علم سے عمل کی رہنمائی ہوتی ہے۔ علم سے عمل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے اور ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ذکر اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ دلیل یہ ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے دل کو مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نمبر 4 ہے اکرام مسلم۔ مسلمان بھائیوں سے حسن سلوک اور محبت سے پیش آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس سے مسلمانوں میں اتحاد اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نمبر 5 پر ہے اخلاص نیت، یعنی نیتوں کا درست کرنا۔ فضیلت یہ ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اخلاص سے عمل قبول ہوتے ہیں اور ریا سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اخلاص والے عمل نجات کا ذریعہ ہیں اور ریاکاری والے عمل پکڑ کا ذریعہ ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 6 ہے دعوت و تبلیغ۔ اس سے دین پھیلتا ہے اور لوگ حق کی طرف آتے ہیں۔ تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس میں صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ پیار سے، محبت سے خوشامد کر کے لوگوں کو مسجدوں میں لے کر آنا اور ان کو اللہ سے جوڑنا، یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مزید اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہو، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ مختصر 6 صفات کو ذہن نشیں کیا جائے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ یاد مذاکروں سے ہوتے ہیں۔ بار بار مذاکرے کرنا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا اور تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا، یا اللہ مجھے ان بولوں کی حقیقت نصیب فرما۔ بولوں کی حقیقت کیا ہے؟ عمل ہے۔ یقین کا ٹھیک ہو جانا، ہر عمل سنت کے مطابق کرنا، یہ پہلا نمبر ہے۔ دوسرا نمبر نماز ہے۔ نماز ہماری ٹھیک ہو جائے
اور اللہ سے تعلق دینے والی بن جائے۔ نمبر 3 ہے علم و ذکر، وہ علم جس سے ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے اور ذکر سے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، دلوں کا اطمینان نصیب ہو جائے، ہمارے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اور ہر عمل سے مقصود اللہ کی ذات ہو۔ یہ 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ خود دین پر آنا، دوسروں کو دین کی دعوت دینا، یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ اس کی ترتیب ہے زندگی میں 4 مہینے لگانا، ساری زندگی مقصد بنا کر کرنا، سب کچھ اللہ کے نام پر لگا دینا، ساری جان، سارا مال اور سارا وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے لیے نیت کرنا۔ اور یہ ہے تشکیل۔ تشکیل کیا ہے؟ خود بھی اپنا ارادہ کروانا اور دوسروں سے بھی ارادے کروانا۔ تو اس کے لیے ترتیب ہے، اس کے لیے میرے بھائیوں میں بھی انشاءاللہ تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ نمبر 1، ایمان کی صحیحیت، یعنی ایمان کا صحیح ہونا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان اور یقین ہے۔ صحیح ایمان اور مضبوط ایمان ہر نیک عمل کی بنیاد ہے۔ ایمان اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل یقین کا نام ہے۔ یہ ہر انسان کو ہر قسم کے شرک اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن ہی فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے اور بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے، یہ گناہوں سے روکتی ہے اور صبر و شکر سکھاتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن اس نماز کو ہم سیکھیں جو نماز ہمیں اللہ سے تعلق دے اور بے حیائی اور برائی سے روکے۔ نمبر 3 پر ہے علم و ذکر۔ علم سے عمل کی رہنمائی ہوتی ہے، علم سے عمل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے اور ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ذکر اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ دلیل یہ ہے خبردار اللہ کے ذکر سے دل کو مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نمبر 4 ہے اکرام مسلم۔ مسلمان بھائیوں سے حسن سلوک اور محبت سے پیش آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس سے مسلمانوں میں اتحاد اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ نمبر 5 پر ہے اخلاص نیت، یعنی نیتوں کا درست کرنا۔ فضیلت یہ ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اخلاص سے عمل قبول ہوتے ہیں اور ریا سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اخلاص والے عمل نجات کا ذریعہ ہیں اور ریاکاری والے عمل پکڑ کا ذریعہ ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 6 ہے دعوت و تبلیغ۔ اس سے دین پھیلتا ہے اور لوگ حق کی طرف آتے ہیں۔ تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس میں صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ پیار سے، محبت سے، خوشامد کر کے لوگوں کو مسجدوں میں لے کر آنا اور ان کو اللہ سے جوڑنا، یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مزید اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہو، تم لوگ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔
میرے بھائیوں، یہ مختصر 6 صفات کو ذہن نشین کیا جائے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ یاد مذاکروں سے ہوتے ہیں۔ بار بار مذاکرے کرنا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا، اور تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا، یا اللہ مجھے ان بولوں کی حقیقت نصیب فرما۔ بولوں کی حقیقت کیا ہے؟ عمل ہے، یقین کا ٹھیک ہو جانا، ہر عمل سنت کے مطابق کرنا، یہ پہلا نمبر ہے۔ دوسرا نمبر نماز ہے، نماز ہماری ٹھیک ہو جائے اور اللہ سے تعلق دینے والی بن جائے۔ نمبر 3 ہے علم و ذکر، وہ علم جس سے ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے اور ذکر سے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، دلوں کا اطمینان نصیب ہو جائے، ہمارے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اور ہر عمل سے مقصود اللہ کی ذات ہو۔ یہ 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ خود دین پر آنا، دوسروں کو دین کی دعوت دینا، یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ اس کی ترتیب ہے زندگی میں 4 مہینے لگانا، ساری زندگی مقصد بنا کر کرنا، سب کچھ اللہ کے نام پر لگا دینا، ساری جان، سارا مال اور سارا وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے لیے نیت کرنا۔ اور یہ ہے تشکیل۔ تشکیل کیا ہے؟ خود بھی اپنا ارادہ کروانا اور دوسروں سے بھی ارادے کروانا۔ تو اس کے لیے ترتیب ہے، اس کے لیے میرے بھائیوں میں بھی انشاءاللہ تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ نمبر 1، ایمان کی صحیحیت، یعنی ایمان کا صحیح ہونا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان اور یقین ہے۔ صحیح ایمان اور مضبوط ایمان ہر نیک عمل کی بنیاد ہے۔ ایمان اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل یقین کا نام ہے۔ یہ ہر انسان کو ہر قسم کے شرک اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن ہی فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے اور بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے، یہ گناہوں سے روکتی ہے اور صبر و شکر سکھاتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن اس نماز کو ہم سیکھیں جو نماز ہمیں اللہ سے تعلق دے اور بے حیائی اور برائی سے روکے۔ نمبر 3 پر ہے علم و ذکر۔ علم سے عمل کی رہنمائی ہوتی ہے، علم سے عمل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، اور ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ذکر اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ دلیل یہ ہے خبردار اللہ کے ذکر سے دل کو مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نمبر 4 ہے اکرام مسلم۔ مسلمان بھائیوں سے حسن سلوک اور محبت سے پیش آنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس سے مسلمانوں میں اتحاد اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ نمبر 5 پر ہے اخلاص نیت، یعنی نیتوں کا درست کرنا۔ فضیلت یہ ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اخلاص سے عمل قبول ہوتے ہیں اور ریا سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اخلاص والے عمل نجات کا ذریعہ ہیں اور ریاکاری والے عمل پکڑ کا ذریعہ ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 6 ہے دعوت و تبلیغ۔ اس سے دین پھیلتا ہے اور لوگ حق کی طرف آتے ہیں۔ تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس میں صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ پیار سے، محبت سے، خوشامد کر کے لوگوں کو مسجدوں میں لے کر آنا اور ان کو اللہ سے جوڑنا، یہ ہے دعوت و تبلیغ۔
تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مزید اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہو، تم لوگ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ مختصر 6 صفات کو ذہن نشین کیا جائے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ یاد مذاکروں سے ہوتے ہیں۔ بار بار مذاکرے کرنا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا، اور تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا یا اللہ مجھے ان بولوں کی حقیقت نصیب فرما۔ بولوں کی حقیقت کیا ہے؟ عمل ہے، یقین کا ٹھیک ہو جانا، ہر عمل سنت کے مطابق کرنا، یہ پہلا نمبر ہے۔ دوسرا نمبر نماز ہے، نماز ہماری ٹھیک ہو جائے اور اللہ سے تعلق دینے والی بن جائے۔ نمبر 3 ہے علم و ذکر، وہ علم جس سے ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے اور ذکر سے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، دلوں کا اطمینان نصیب ہو جائے، ہمارے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اور ہر عمل سے مقصود اللہ کی ذات ہو۔ یہ 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ خود دین پر آنا، دوسروں کو دین کی دعوت دینا، یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ اس کی ترتیب ہے زندگی میں 4 مہینے لگانا، ساری زندگی مقصد بنا کر کرنا، سب کچھ اللہ کے نام پر لگا دینا، ساری جان، سارا مال اور سارا وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے لیے نیت کرنا۔ اور یہ ہے تشکیل۔ تشکیل کیا ہے؟ خود بھی اپنا ارادہ کروانا اور دوسروں سے بھی ارادے کروانا۔ تو اس کے لیے ترتیب ہے، اس کے لیے میرے بھائیوں میں بھی انشاءاللہ تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔